نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ جس نے پڑھا غیب سے رزق اور دولت اس کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نماز فجر کے بعد کا ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا جسے آپ نے نماز فجر کے فوراً بعد پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو فوری پیسوں کی ضرورت ہے یا آپ اپنی کوئی بھی حاجت جو برسوں سے پوری نہیں ہو رہی، آپ اپنی وہ حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، تو نماز فجر کے بعد یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جس گھر میں پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وظیفے کے بے حد فائدے ہیں۔ آپ کو کسی جعلی پیروں فقیروں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی دوست احباب رشتہ دار کے سامنے شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے گھر میں بیٹھو، جب کبھی پیسوں کی ضرورت پڑے، جب کوئی مشکل وقت آئے، نماز فجر کے بعد اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے مانگ لینا، تمام مسائل کا فوری حل ہو جائے گا۔ آج سینے کا راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی، ہر مقصد میں کامیابی 100% یقینی ہو جائے گی۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھ لو، اس کے فائدے آپ کو مل جائیں، تو پھر آپ کو اس بات کا اندازہ بھی ہو جائے گا کہ یہ وظیفہ واقعی مستند اور مجرب عمل ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ جب ارجنٹ بیسز پر پڑھا جاتا ہے اور دعا کی جاتی ہے، تو وہ فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ آج اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمال دیکھنا چاہتا ہے، تو یہ خاص وظیفہ نماز فجر کے بعد ایک بار بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھیے گا۔ یہ وظیفہ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے بہترین عمل ہے۔ آپ میں سے جو بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، ایسی تمام بیٹیوں سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ کسی جعلی پیروں فقیروں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ وہ رشتہ دار جو آپ کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے، وہی رشتہ دار خود چل کر آپ کے قدموں میں آئیں گے۔ غیب سے معقول رشتے آپ تک خود پہنچیں گے۔ آج مہنگائی اتنی ہے، بہت سے لوگ روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کو بہترین روزگار مل جائے گا۔ تو محترم ناظرین، آئیے اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے، کیسے کرنا ہے؟ نماز فجر کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ نے نماز والا درود شریف، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ وہ سب سے افضل درود پاک ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، عروج چاہتا ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو آپ کی حاجت ہے، اس مقصد کو، اس حاجت کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم،
آپ اللہ کے حضور بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں جن کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے سب سے زیادہ طاقتور کون سا نام ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب کریم کا ہر نام اپنی فضیلت اور برکت کے لحاظ سے طاقتور ترین ہے۔ صحابہ اکرام کی بے شمار تحقیقات کے بعد ثابت ہوا کہ یا حی یا قیوم ایک ایسا اسم اعظم ہے جو فوری طور پر آپ کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ ہر کوئی آج بے صبرا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے اپنی حاجات کو جلد پورا کروائے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد کسی بھی بیماری سے شفا پانا چاہتا ہے، راتوں رات من پسند شادی کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، تو یا حی یا قیوم کا یہ وظیفہ پڑھ لے۔ یہ وظیفہ ارجنٹ بیسس پر کام کرتا ہے۔ آپ یہ وظیفہ صبح پڑھیں گے، شام تک حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر گننے یا تسبیح کے دانوں پر آپ اس کو پڑھ لیں۔ صرف اور صرف آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر الحمدللہ ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ فضیلت میں بڑی بڑی صورتوں کو اس صورت نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت پریشانی کے عالم میں تھے، اس وقت اس صورت کو نازل کیا گیا۔ قرآن مجید کی یہ سب سے چھوٹی صورت رب کریم سے مانگنے والا دنیا کی ہر ناممکن حاجت مانگنے والا ممکن ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کے کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، بنے بنائے کام خراب ہو جاتے ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، تو آج اس سورۃ الکوثر کا ایک ایسا خاص اور شرطیہ عمل بتانے جا رہا ہوں۔ میرے رب کریم نے چاہا تو یہ سورۃ کوثر کا خاص وظیفہ، یہ خاص عمل آپ کے لیے تمام رکاوٹوں، بندشوں، تمام تنگ دستیوں کو جڑ سے اکھاڑ دے گا۔ جس گھر میں نماز فجر کے بعد یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جائے، اس گھر کی تمام تنگ دستیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے سورۃ الکوثر کتنی بار پڑھنی ہے اس کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورۃ الکوثر کو آپ نے صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ 41 بار سورۃ کوثر پڑھ کر رب کریم سے رزق مانگتا ہے، دولت مانگتا ہے، شہرت مانگتا ہے، کامیابیاں مانگتا ہے، تو غیب سے فرشتے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی کامیابیاں، 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ بڑا ہی بدبخت اور بڑا ہی بدقسمت ہے وہ بندہ جو صبح نماز فجر کے وقت سو رہا ہو، نہ نماز پڑھے نہ یہ عمل کرے۔ بڑا ہی محروم انسان ہوگا، کیونکہ جو بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے اللہ پاک بھی اسی کو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ہر بندے کو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ آپ نے دوسرے نمبر پر 41 بار سورۃ الکوثر پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پر آپ نے بہت ہی خاص عمل پڑھنا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اس سورت کو ام الشفا بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ کو کس طرح پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورۃ فاتحہ صرف 3 بار پڑھنی ہے۔
3 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو اس طرح پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس سورہ مبارکہ سے بہت محبت ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں رب کا شکر ہے اور رب کو شکر کرنے والے بہت پسند ہیں۔ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کیا۔ اس سورت کو پڑھنے والا رب کا شکر ادا کرتا ہے، رب سے مانگتا ہے، اور سورۃ فاتحہ پڑھنے سے رب کعبہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ کون ہے جو رب کا شکر ادا کر رہا ہے؟ یہ کون آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے، فرشتوں رب راضی ہے، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ کے حق میں بھی فرشتوں کو حکم جاری کرے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ جو پڑھے گا رب کریم کو راضی کر لے گا، جتنا مانگے گا مل جائے گا، جس چیز میں ہاتھ ڈالے گا وہ سونا ہو جائے گی، جس طرف قدم بڑھائے گا کامیابیاں اس کا مقدر ہو جائیں گی۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا۔ نماز فجر کے بعد آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر 11 بار یا حی یا قیوم، پھر دوسرے نمبر پر 41 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 3 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے کا معمول بنا لیں، ایک ہفتے تک روزانہ پڑھیں، اس کے بعد آپ ایک دن چھوڑ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی پریشانیاں واضح طور پر ختم ہوں گی، نظر بد تو اسی وقت ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی، آپ کے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، ادھورے کام پورے ہو جائیں گے، مقدر سنور جائے گا، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ کم سے کم ایک مرتبہ اس وظیفے کو ضرور پڑھیں، اگر اس کے بعد بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس وظیفے کو پڑھ لیا کریں، چاہے آپ 5 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، جتنے دن تک آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، جب چھوڑنا چاہیں تب چھوڑ بھی سکتے ہیں، جب آپ کو ضرورت پڑے اس عمل کو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، اور جتنے دن تک آپ کی ضرورت پوری نہ ہو اتنے دن تک اس عمل کو پڑھتے رہا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کی ساری ضرورتیں پوری فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔